مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اس بات سے ڈرا کہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس بندے کے دل میں یہ خوف ہو، ہر وقت یہ خوف سوار ہو کہ مجھے کل اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بری خواہشات سے اپنے نفس کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ظاہری طور پر تو جنت کا اصول کتنا آسان ہے، جس کے دل کے اندر یہ خوف ہو کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب لازمی بات ہے، ایک آدمی کے دل کے اندر خوف ہوگا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ گناہ کرے گا۔ رشوت، سود، ظلم، تنہائی میں گناہ، مجمع میں گناہ، نافرمانی، بے نمازی۔ ایک آدمی کے دل کے اندر یہ خوف ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں لوگوں کے سامنے جرم کروں یا تنہائی میں جرم کروں، لیکن میں اللہ کی نظروں میں ہوں، میں اللہ کی نظروں میں ہوں، میں اللہ کی ماتحت ہوں، اللہ کے نظام میں ہوں، اللہ کی زمین میں ہوں، اللہ کی کائنات میں ہوں، باہر نہیں ہوں، اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہوں، اور کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکا۔ اس کے دل کے اندر آئے کہ میں یہ کام کروں، میں ظلم کروں، میں چوری کروں، میں نماز نہ پڑھوں، لیکن یہ خوف آیا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اگر اس کے بعد خوف بھی ہوا، خوف کے بعد برائی سے رک بھی گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب انسان ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ماں کے بدن میں ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اس کی زندگی اور موت کا نقشہ اس کے سامنے بناتے ہیں۔ اس بندے کو اس سرزمین میں، ماں کے شکم میں اور اس سرزمین میں کتنی دیر رہنا ہے، کہاں کہاں رہنا ہے، کب اس کی موت واقع ہوگی، کہاں یہ زندگی گزارے گا، کتنی زندگی گزارے گا، یہ سب کچھ ماں کے شکم میں ہوتے ہوئے فرشتہ اس کے سامنے نقشہ بناتے ہیں، فرشتہ اس کے سامنے نقشہ بناتے ہیں۔ اور ہم تو تدبیر نہیں کرتے ہیں کہ آج یہ کروں گا، کل یہ کروں گا، اس مہینے میں یہ کریں گے، اس مہینے میں وہ کریں گے، اس سال میں یہ کریں گے، اس ہفتے میں یہ کریں گے، اگلے ہفتے میں وہ کریں گے۔ تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ، کہ انسان تدبیر کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن اللہ کی تقدیر اس پر ہنستی ہے کہ تمہاری تو اتنے دن کے بعد موت ہے، تمہاری کتنی لمبی آسرائیں اور تمنائیں ہیں۔ تو یہ نقشہ انسان کا جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے، مادری شکم میں ہوتا ہے، تو فرشتہ اس کے سامنے نقشہ بناتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، انسان جس حال میں جیے گا، جس حال میں جیے گا، اسی حالت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ جیسے انسان کی زندگی ہوگی، اس طریقے سے اس کا حشر ہوگا۔ مثلا آپ نے سنا ہے کہ شادی کا پروگرام ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، بارات لے کے جا رہے ہیں، تو اچانک گاڑی کائے میں گر گئی، بعد میں پتا چلا سارے نشے میں تھے، سارے میں نشے میں تھے۔ اچھا اب اس حالت میں روح قبض ہو گئی کہ منہ کے اندر اور شکم کے اندر شراب ہے، اور وہ اس حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی، اور اس حالت میں اگر یہ مر گیا، جیسا مرو گے ایسے اٹھایا جاؤ گے۔ اور ایک وہ بھی ہے کہ آپ نے سنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی اس آیت تک پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو دشمنوں نے آ کر شہید کیا، قرآن کے اوراق پر اس کے خون گرے۔ ایک یہ بندہ بھی قیامت کے دن اٹھے گا تو قرآن کی تلاوت کرتے اٹھے گا، تو قیامت کے دن قرآن کے ورق، قرآن کے الفاظ گواہی دیں گے کہ یہ اس حال میں شہادت ہوئی ہے، کس حال میں اس کی روح قبض ہوگی۔ جیسا انسان زندگی گزارے گا اسی حالت میں موت آئے گی، اسی طرح اس کا حشر ہوگا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنا حشر کس طریقے سے کر دیں۔ تو کیا جو چوری کر رہا ہے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ دے گا، وہ کسی اور کی چوری کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مارا گیا، اسی حالت میں مر گیا، روح قبض ہو گئی، تو کیا امید ہے کہ وہ کس طریقے سے اٹھایا جائے گا؟ یعنی کوئی بھی عمل ہو، انسان اللہ کی نافرمانی میں اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے، نیک عمل صالح کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نصیب فرمائے، اور جس دن انشاءاللہ پھر حشر ہوگا تو ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ انشاءاللہ حشر ہوگا۔